اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا الجزء الاول جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے آج ہم سیشن 8 میں آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ہم اس میں سیشن 8 میں ہم لیسن الدرس الرابع دیکھ رہے تھے، لیسن نمبر 4 ہم دیکھ رہے تھے۔ اس میں ہم پرپوزیشنز دیکھ رہے تھے، حروف الجر دیکھ رہے تھے، اور ہم نے پچھلے سیشن میں ضمائر کے بارے میں پڑھا تھا۔ ضمائر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، پروناؤنس جو ہیں، تو ہم ایک بار پھر ان کی پریکٹس کریں گے۔ آج آپ میرے ساتھ کریں گے آج کے سیشن میں انشاءاللہ۔ ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے پرسنز ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن کو بولتے ہیں متکلم یعنی میں، اور سیکنڈ پرسن کو بولتے ہیں مخاطب یعنی آپ، اور تھرڈ پرسن جو ہے وہ ہے غائب۔ تو لیکن ہم نے کہا عربک میں ہم یعنی آسانی کے لیے ہم غائب سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نے دیکھا نا غائب اب واحد بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے اور مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، ڈیول ہم نے جو کہا تھا۔ اور اسی طرح سے مخاطب بھی یہ دونوں ہو سکتا ہے، واحد بھی، مثنیٰ بھی اور جمع بھی۔ اور پھر جو متکلم ہے وہ بھی کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اور ہم نے کہا تھا پھر وہ دونوں یہ تینوں مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنث بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کتنے آ گئے ٹوٹل ضمائر؟ پھر غائب کے 6 اور مخاطب کے 6 اور متکلم کے 2، کیونکہ متکلم میں جو چاہے مذکر ہوگا چاہے مؤنث ہوگا، ایک کے لیے خود کے لیے وہ انا کہے گا، اور جو ایک سے زیادہ ہوں گے اس کے لیے نحنو کہے گا، تو وہ 2 ہی بنتے ہیں۔ غائب کے 6 اور مخاطب کے 6 اور متکلم کے 2، تو ہو گئے 14۔ جب ہم ورب بھی پڑھیں گے، جو بھی ہم پڑھیں گے نا، اس میں ورب فعل پڑھیں گے تو وہ بھی 14 ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے کیونکہ وہ غائب بھی ہو سکتا ہے، مخاطب بھی ہو سکتا ہے اور متکلم بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہمیں بہت کام آئے گا یہ کانسیپٹ انشاءاللہ۔ تو ہم ضمائر کی اور ایک بار پریکٹس کریں گے۔ تو ہم نے کہا تھا دائیں ہاتھ سے ہم مذکر دکھاتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے مؤنث۔ تو اب ہم شروع کریں گے، اور انگلیوں سے ہم دکھاتے ہیں کتنے۔ تو میں شروع کروں گا، ہاتھ کی طرف بھی آپ دیکھیں گے اور ڈائریکشن کی طرف بھی۔ اب پہلے مذکر میں دکھاؤں گا غائب، میں کہوں گا ہوا، ہوا، ہما، ہم، ٹھیک ہے؟ پھر ہے ہیا، ہما، ہن، ٹھیک ہے؟ اب ہے مخاطب، انت، دائیں ہاتھ سے دکھا رہا ہوں مذکر، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن۔ اور پھر کیا ہے؟ انا، ایک انگلی سے دونوں سے، مذکر والے سے بھی دکھایا، مؤنث والے سے بھی، انا، پھر کہوں گا نحنو، ٹھیک ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ تو یہ پروناؤنس ہے۔ تو جب ایک کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے ہوا، اگر ایک مؤنث کے بارے میں ہیا، اگر ایک مؤنث آگے والی ہوگی تو ہم کہیں گے انتی، اگر ایک مذکر ہوگا آگے والا یعنی مخاطب تو ہم کہیں گے انت۔ تو ایسے ہی اب اگر میں اپنے بارے میں استعمال کروں گا تو میں کہوں گا انا، یا اگر کوئی فیمیل ہوگی وہ اپنے بارے میں استعمال کرے گی اپنے بارے میں، وہ کہے گی انا، ٹھیک ہے؟ اگر بہت سارے ہوں گے بات کرنے والے متکلم تو وہ کہیں گے نحنو۔ تو آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیے گا، تو یہ بالکل ایسے آپ کو پھر ذہن میں رہے گا کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں تو یہ پہلے سے ہی بچپن سے ہی پتہ تھا، ہمیں یہ کسی نے نہیں سکھایا۔ جیسے اے بی ہمیں یاد ہے، وہ کیوں یاد ہے اتنا؟ یا اے فار ایپل، بی فار بوائے، ایسے ہی وہ کیوں یاد ہوتا ہے ایک انسان کو؟ الف با کیوں یاد ہوتا ہے؟ کیونکہ پریکٹس اور میمورائزیشن۔ تو عربک میں بھی بہت ساری چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہے انسان کو، تو یہ یاد رکھنا ہے۔ اور آج جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے، اور ہم نے خبر کی اقسام دیکھی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ خبر جو ہے وہ 2، پہلے ہم نے 2 قسمیں دیکھی۔ ہم نے کہا تھا جو خبر ہے الخبر، ہم نے کہا خبر جو ہے یا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد یعنی 1 ورڈ۔ یہاں پر مفرد کا جو معنی ہے، میننگ ہے اس کی، وہ ہے 1 ورڈ۔ اور خبر جو ہوتی ہے وہ شبہ الجملہ بھی ہو سکتی ہے۔ شبہ الجملہ، شبہ نہیں ہے، شبہ الجملہ یعنی لائک سینٹنس۔ تو اس کو ہم فریز بھی بول سکتے ہیں، لوزلی ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں فریز۔ تو یہ شبہ الجملہ جو ہے، یہ اس کی ہم نے ایک قسم دیکھی، ابھی دوسری قسم بھی دیکھنی ہے۔ پھر اس کی شبہ الجملہ کیسے بنتا ہے؟ حرف جر، ٹھیک ہے؟ اور پھر حرف جر کے ساتھ جب آئے گا اسم مجرور، تو یہ دونوں ملا کر بناتے ہیں شبہ
جملہ. تو ایسے بھی جو ہے خبر آ سکتی ہے, پریڈیکیٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے, شبہ الجملہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کی ایگزامپل کیا ہم لکھیں گے, حامد طالب, حامد طالب. اس کی ایگزامپل کیا لکھیں گے, حامد فی البیت, حامد فی البیت. ٹھیک ہے. تو یہاں پر طالب ہے ون ورڈ, یہ خبر ہے, اور فی البیت جو ہے یہ ہے شبہ الجملہ, کیونکہ اس میں حرف جر اور اسم مجرور آتا ہے, یہ دونوں ملا کر شبہ الجملہ بناتے ہیں, اور یہ اس حامد کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہمیں جو ہے آج دیکھنا ہے, اس کی تمارین ہم دیکھ رہے تھے الدرس الرابع کی, اور ہمیں آج تمرین نمبر 2 دیکھنی ہے. فرماتے ہیں اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات, پڑھو اور لکھو جو کلمات ہیں ان کی اینڈنگز جو ہے ان کے ضبط کے ساتھ, یعنی ان کو ٹھیک سے پڑھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے. ایکسرسائز نمبر 2 ہے کہ یہ ہمیں اقرأ واکتب, پڑھو اور لکھو مع ضبط اواخر الکلمات, جو اینڈنگز ہے ان کلمات کی, ورڈز کی, ان کو ان کے ضبط کے ساتھ, یعنی ان کو کریکٹلی پڑھنا ہے ایک انسان کو. تو کیسے پڑھیں گے, ہم نے اس میں یہ کانسیپٹ یہ دکھا رہا ہے کہ جب ہم اسم کو پڑھیں گے, اگر اس کے ساتھ حرف جر نہیں ہوگا تو ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے, اور اگر حرف جر آئے گا تو ہم اس کو مجرور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو المدرسۃ, یہاں پر ہے المدرسۃ, اب فی آیا ہے اس کے سامنے, تو کیا پڑھیں گے, فی المدرسۃ, فی المدرسۃ. پھر اس کے بعد فی البی, تو کیا آئے گا, فی البیت. اور پھر کیا ہے اس کے بعد البیت, کیونکہ اس کے آگے حرف جر نہیں ہے. اس کے بعد ہے الغرفۃ, الحمام. اور ایک بات جو آپ نے پیچھے رول پڑھا تھا, جب الف لام داخل ہو جائے گا, ال داخل ہوگا, تو پھر تنوین نہیں آئے گی, تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. فی المطبخ, فی المطبخ, المکتب. آپ خود بھی, ہاں جب ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہوں گے تو آپ پاز بھی کر سکتے ہیں, پھر آپ خود پڑھیں گے, پھر آپ میرا دیکھیں گے, اس سے پتہ چلے گا کہ آپ نے صحیح پڑھا یا نہیں. المکتب, پھر ہے علی المکتب, علی آ گئے نا حرف جر, میز پر. علی الکرسی, علی الکرسی. السریر, یہ بھی پڑھا تھا ہم نے, الحروف الشمسیہ, الحروف القمریہ. تو یہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے, وہ آپ پیچھے جا سکتے ہیں پچھلے والے سیشنز میں, تو اس میں وہ آئے گا. پھر ہے اس کے بعد السریر علی الکتاب فی المسجد. ٹھیک ہے. تو یہ ہے, اس میں یہی خیال رکھنا تھا, ایک تو الف لام جب داخل ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی, اور جب حرف جر داخل ہوگا تو اس کے بعد جو اسم ہے وہ مجرور ہوگا, کسرہ آئے گی اس کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اقرأ واکتب, یہ آپ کو گھر میں جو کاپی ہے آپ نے بنائی ہوگی اس پہ یہ لکھنا بھی ہے, جو اس سے پہلے والا بھی تھا وہ بھی لکھنا تھا, اور جو اس سے پہلے فرسٹ کویشچن تھا نا وہ اسی پر بھی لکھ سکتے ہیں, بک پر بھی لکھ سکتے ہیں, اس پہ وہ جگہ دی ہے. اب ہے اقرأ واکتب, پڑھو اور لکھو, یہ آپ کو پڑھنا ہے. پہلا ہے ہمارے پاس الطالب. ہم نے کیوں پڑھا الطالب, یہ یہاں پر میں لکھوں گا الطالب, الطالب. ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے پاس. اب میں اس پہ کوئی اعراب نہیں رکھوں گا, جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں اب ہمیں پڑھنا ہے. یہاں پر ہے الف لام. اب ہمیں پہلی چیز جو دیکھنی ہے, کیا میں اس لام کو پڑھوں گا کہ نہیں. جو یہ طا ہے ہمارے پاس, یہ ہے حروف شمسیہ میں سے, کیونکہ اس میں زبان کی نوک استعمال ہوتی ہے. جب ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اس کے لیے کیا رول ہے, تو اس کا مطلب جب حروف شمسیہ میں سے ہے تو لام جو ہے یہ پروناؤنس نہیں ہوگا, تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, الطالب. اب ہے نا یہاں پر جب الف لام داخل ہو گیا تو ہم تنوین نہیں پڑھیں گے, لیکن اب ہم یہاں پر ضمہ پڑھیں گے کہ کسرہ, کیونکہ اس کے ساتھ کوئی حرف جر نہیں آیا ہے, تو ہم پڑھیں گے الطالب. تو فی ہمیں پتہ ہے, اس کی پروننسیشن ہمیں پتہ ہے. فی جب آ گئے نا فی, یہاں پر بھی کیا ہے الف لام, تو یہ لام پروناؤنس ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہاں پر جیم آ گیا ہے, جیم جو ہے یہ ہے حروف قمریہ میں سے, تو لام جو ہے یہ پڑھا جائے گا, تو ہم کہیں گے الطالب فی الجامعہ. جب فی آ گئے نا تو ہم کہیں گے فی الجامعۃ, اور ایک ہی یعنی زیر آئے گی, کسر آئے گا, تنوین نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ الف لام داخل ہوا ہے. الطالب فی الجامعۃ. تو ایسے ہی دیکھنا ہوتا ہے, جب ہم نے رولز پڑھے ہیں تو وہ ایسے ہی ہم استعمال کرتے
ہیں. ایک تو ہمیں پروننسیشن جو ہے اس کی ورڈز کی وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. کبھی کبھی جب میں بھی کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی جو ورڈ آتا ہے نا مجھے پتہ ہوتا ہے یہ کیسے پڑھنا ہے, لاسٹ میں کیا آئے گا, کسرہ آئے گی, فتح آئے گی, ضمہ آئے گا, کیا آئے گا وہ پتہ ہوتا ہے, لیکن ورڈ کی پروننسیشن جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتی. تو اس کے لیے پھر ڈکشنریز استعمال کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ڈکشنری جو ہے وہ کیسے استعمال کریں گے, کیونکہ کچھ جو ہے جیسے فار ایگزامپل المورد جو ہے ڈکشنری وہ آسانی کے ساتھ ایک انسان استعمال کر سکتا ہے, اس میں جو بھی ورڈ ہوگا وہ سرچ کر سکتا ہے. دوسرے جیسے ہینس وہر ہے تو اس میں روٹ ورڈ دیکھنا پڑتا ہے, یا باقی جو پرانی ڈکشنری سے لسان العرب یا باقی اس میں روٹ دیکھنا پڑتا ہے. اگر ہمارے پاس استغفار دیکھنا ہے اس میں تو ہم استغفار اگر سرچ کریں گے نہیں ملے گا, ہم غفارہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, وہ ہم آگے جا کے پھر ہم دیکھیں گے, لیکن یہ مطلب پروننسیشن اگر ہمیں پتہ ہوگی تو ہم آسانی کے ساتھ پھر یعنی ضمہ, کسرہ, فتحہ وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جب رولز ہم نے پڑھے پھر ہم اپلائی کریں گے. یہاں پر کوئی زیر زبر پیش نہیں دیا ہوا تھا, اعراب نہیں تھے, لیکن ہم نے پڑھا وہ رولز استعمال کر کے. الطالب فی الجامعۃ, تو اس کی اعراب اگر ہم کریں گے, انالسس ہم کریں گے, ہم کہیں گے الطالب مبتدا, اصل میں ہے مبتدا ان, ہم لیکن پڑھتے ہیں مبتدا. اور فی کیا ہے, حرف جر. جب بھی ایسا سینٹنس آئے گا تو ہم ایسے اس کے دو حصے کریں گے, یہ ہمیں پتہ ہے, یہ ایک حصہ ہے الطالب اور اس کی خبر ہے حرف جر. ٹھیک ہے, الجامعۃ اسم مجرور. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں ملا کر کیا بنے, شبہ الجملہ. اور پھر کیا ہو گیا, یہ شبہ الجملہ ہو گئی اس مبتدا کی خبر. تو یہ دونوں مل کر کیا بنے, الجملۃ الاسمیۃ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا تو آپ نے بہت سارا کچھ سیکھ لیا. اس کے بعد ہے دوسرا, یہ بھی میں یہاں پر لکھوں گا تاکہ آپ کو کانفیڈنس آ جائے. ہمارے پاس ایسے ہے, یہ ہمیں پتہ ہے, فار ایگزامپل یہ ہے رجل, ہمارے پاس ہے اصل میں ہے رجل, کیا لکھا ہے, اب ہمیں یہ پڑھنا ہے, ہمارے پاس پتہ ہے یہ رجل ہے, اس کی پروننسیشن جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اب اس پہ الف لام داخل ہو گیا, اب اس پہ ہو گیا داخل الف لام. ہم اب سوچیں گے کیا یہ لام ہمیں یہاں پر پروننس کرنا ہے کہ نہیں, پڑھنا ہے کہ نہیں, یا پڑھنے میں اس کو اومٹ کرنا ہے. یہ جو یہ را ہے اس میں زبان کا جو یہ ہے نوک جو ہوتی ہے زبان کی تو وہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ حروف شمسیہ میں سے ہے, جب حروف شمسیہ میں سے ہے تو لام جو ہے یہ پڑھا نہیں جائے گا. ہم کہیں گے کیا, ار ہم نے پڑھا الرجو. اب ہمیں یہاں پر سمجھ آ گیا کہ لام کو نہیں پڑھنا ہے, ہم نے پڑھا الرجو. اب ہے نا یہ لام, اس پہ کیا آئے گا, حرف جر آگے نہیں ہے, کچھ نہیں آگے, تو ہم کہیں گے الرجل. اور فی کی پروننسیشن ہمیں پتہ ہے, فل یہاں پر بھی ہے کیا الف لام, اور اس کے بعد ہے میم ہے حروف قمریہ میں سے, تو لام جو ہے وہ پڑھا جائے گا. تو فل, اب ہے مسجد, فی المسجد, فی کی وجہ سے کیا آئے گا اس کو فی المسجد, الرجل فی المسجد. ٹھیک ہے, الرجل فی المسجد, الرجل مبتدا اور فی ہے حرف جر اور المسجد ہے اسم مجرور, اور یہ حرف جر اور اسم مجرور شبہ الجملہ, اور یہ بن گئی خبر, اور مبتدا اور خبر جو ہے وہ مل کر الجملۃ الاسمیہ بنتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے وہ رولز ہم یہاں پر استعمال کر دیے. تو پہلے ہمیں کرنا پڑے گا, جب ہم پھر زیادہ پڑھیں گے کتابیں لٹریچر پڑھیں گے تو پھر سب کانشیس میں چلا جاتا ہے, پھر یہ سارا کچھ معاملہ نہیں کرنا پڑتا, پھر آپ بالکل پھرتی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. الرجل فی المسجد. پھر ہے تیسرا, این التاجر, تاجر کہاں ہے, ہوا فی الدکان, ہوا فی الدکان, وہ دکان میں ہے, شاپ, دکان بولتے ہیں شاپ کو. القلم یہاں پر زیادہ دھیان رکھنا ہے کس کا, جب حرف جر آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ مجرور ہوگا. القلم علی المکتب, القلم علی المکتب. این زینب, زینب کہاں ہے, زینب ہے نا مؤنث, تو اس کے لیے ایک ہے, تو اس کے لیے کیا کہیں گے, ہی فی الغرفۃ, وہ کمرے میں ہے, ہی فی الغرفۃ, فی کی وجہ سے ت آ گیا, ہی فی الغرفۃ, ہی مبتدا, فی حرف جر, الغرفۃ اسم مجرور, فی الغرفۃ ہو گیا شبہ الجملہ اور خبر,
اور مبتدا جو ہے ہیا اور فی الغرفہ ہو گیا شبہ الجملہ خبر، یہ مل کر جملہ اسمیہ بنتے ہیں. این الورق، ورق کہاں ہے، پیپر کہاں ہے، کاغذ کہاں ہے. ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے، کاغذ میز پر ہے. ہوا جو ورق ہے مذکر ہے، علی المکتب علی کی وجہ سے اس کو کسرہ آ گئی. این المدرس، مدرس کہاں ہے، ٹیچر کہاں ہے. ہوا فی الفصل، وہ فصل میں ہے، فصل بولتے ہیں کلاس کو، فصل بولتے ہیں کس کو، کلاس کو. ہوا فی الفصل. اس کے بعد 8 این یاسر، یاسر کہاں ہے. ہوا فی المرحاض، مرحاض، مرحاض بولتے ہیں کس کو، ٹوائلٹ کو. ہوا فی المرحاض، مرحاض بولتے ہیں ٹوائلٹ کو. اچھا 9 الشمس والقمر فی السماء، الشمس والقمر فی السماء. تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کہا، الشمس، کیونکہ حروف شمسیہ میں سے شین لام پڑھا نہیں جائے گا. والقمر، یہاں پر قاف جو ہے حروف قمریہ میں سے ہے تو لام پڑھا جائے گا. والقمر فی السماء، فی السماء، تو یہ آ گیا یہاں پر. من فی الفصل، پھر لاسٹ ہے من فی الفصل، من فی الفصل، کلاس میں کون ہے. یہ اس کا جواب نہیں دینا ہے، یہ پڑھنا ہے ایک انسان کو تاکہ ہمیں پتہ چلے جب حرف جر آتا ہے تو اس کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ آ گیا یہ ہمیں. اب ہمیں اور ایک انٹرسٹنگ چیز پڑھنی ہے. ہم نے دیکھا تھا پچھلے لیسن میں، ہم نے دیکھا تھا نہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ہم نے اسم کی جو ایک کلاسیفیکیشن دیکھی وہ ہے یہ جو الاسم ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے کیا، معرفہ، یا کیا ہوتا ہے، نکرہ. معرفہ یا نکرہ، یہ آپ نے اردو جس نے پڑھا ہوگا وہ اس کو پتہ ہوگا. جو معرفہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈیفینٹ، یعنی ڈیفینٹ نہیں، اس کو ہم بولتے ہیں پراپر، اس کو ہم بولتے ہیں کامن. ٹھیک ہے، کامن ناؤن، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ جو نکرہ ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل بیتن، اس کا ترجمہ ہوگا اے ہاؤس. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا آ گیا، جو یہ ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں نا انڈیفینٹ آرٹیکل. ہم نے کہا تھا جو یہ یہاں پر ہے نا بیتن، یہ ہے نا تنوین، تنوین جو ہے یہ ہوتا ہے انڈیفینٹ آرٹیکل. تو یہ کس پہ آئے گا، یہ آئے گا نکرہ پر. ٹھیک ہے، اور جب ہم اس کو جو پراپر ہوتا ہے، اگر ہم اس نکرہ کو ہمیں معرفہ بنانا ہوگا، ہم اس کا ایک طریقہ ہے، ہم اس کو ال لگاتے ہیں آگے، البیت، کیونکہ جو یہ ال ہے یہ ڈیفینٹ آرٹیکل، یعنی اب اس کا ترجمہ ہوگا دا ہاؤس. جب ڈیفینٹ آرٹیکل آ گیا تو انڈیفینٹ نہیں آئے گا، تو اسی لیے تنوین جو ہے وہ ہٹے گی، تو یہاں پر ایک ہی ضمہ آئے گا، البیت. تو یہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن یہ ہم نے نکرہ سے معرفہ بنایا، لیکن کچھ جو یعنی بہت سارے اسماء ایسے ہیں وہ خود ہی معرفہ ہوتے ہیں، وہ خود ہی پراپر ہوتے ہیں، پراپر بائی دیم سیلوز، پراپر بائی دیم سیلوز، یعنی وہ خود ہی، ان کو کوئی چیز جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پراپر ہے. جیسے فار ایگزامپل مکہ، مثال مکہ جو ہے یہ پراپر ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی ال ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کسی کا نام ہے حامد، حامد، اسی طرح سے عبید، عبید ہے کسی کا نام. جو یہ حامد ہے یا عبید ہے اس کو بھی ہے لاسٹ میں تنوین، اس کو بھی ہے لاسٹ میں تنوین، لیکن یہ جو ہے نا یہ اس کی نکرہ ہونے کی نشانی نہیں ہے کیونکہ یہ پراپر ہے. اس کو تنوین سے کوئی یعنی یہ کامن ناؤن نہیں بنتا، یہ یاد رکھنا ہے. جب ہم تنوین کے بارے میں ہم نے پڑھا، ہم نے کہا تھا کہ جو تنوین ہے یہ انڈیفینٹ آرٹیکل جو ہے بیتن میں جو تنوین ہے یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، لیکن یہ جو یہ رول ہے نا، یہ والا رول، یہ پراپر ناؤنس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. پراپر ناؤنس ان کو لاسٹ میں تنوین بھی ہوگی لیکن وہ پھر بھی پراپر ہے، وہ خود سے ہی پراپر ہے، ان کو کوئی چیز جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے، تنوین انڈیفینٹ آرٹیکل ہوتا ہے. یہ کامن ناؤنس کی بات ہم کرتے ہیں. اگر پراپر ناؤن جو ہے اس میں تنوین آئے گی تو یہ اس رول سے باہر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو اپلائی نہیں ہوتا. اچھا،
اب جو ہمیں دیکھنا ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بک پر یہاں پر لکھا ہے محمدن، یہاں پر دوسرے سائڈ سے لکھا ہے آمینۃ، یہاں پر لکھا ہے خالدن، یہاں پر لکھا ہے زینب، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہے حامدن، یہاں پر لکھا ہے یہاں سے فاطمۃ، یہاں پر لکھا ہے یاسرن، یہاں پر لکھا ہے دوسرے سائڈ سے مریم، یہاں پر لکھا ہے عمارن، یہاں پر لکھا ہے دوسرے سائڈ سے عائشۃ، اور پھر آگے بھی یہاں سے لکھا ہے سعید، وہاں سے لکھا ہے خدیجۃ، یہاں سے لکھا ہے علی، وہاں سے لکھا ہے صفیۃ، یہاں سے لکھا ہے عباس، وہاں سے لکھا ہے رقیۃ۔ تو پتہ کیا چلا ہمیں، جو مذکر نام جو ہوتے ہیں ان کو تنوین آتی ہے لاسٹ میں، ٹھیک ہے، تنوین، یاسرن، عمار، حامد، خالد، محمد، اور جو مؤنث نام ہیں ان کو ان کو تنوین نہیں آتی، آمینۃ، زینب، فاطمۃ، مریم، عائشۃ، ٹھیک ہے، تو ان کو تنوین نہیں آتی ہے۔ یہ رول یہاں پر یاد رکھنا ہے، جو مؤنث نام ہوتے ہیں وہ ان کو تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، جو مؤنث نام ہوتے ہیں، جو فیمینن نیمز ہوتے ہیں ان کو تنوین نہیں آتی، یہ رول آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب یہی رول ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے لیے ایک ٹرم بھی ہے جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے، وہ میں ایسے ہی بولوں گا لیکن پڑھیں گے وہ آگے جا کے، ہم اس کو بولتے ہیں، وہ اسی بک کے لاسٹ لیسن میں ہمیں پڑھنا ہے، اس کو بولتے ہیں الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، یعنی وہ اسماء جن پر تنوین نہیں آتی۔ فی الحال ہم نے یہاں پر دیکھا جو مؤنث نام ہوتے ہیں ان پر تنوین نہیں آتی، فی الحال ہم یہ یاد رکھیں گے، وہ وہاں جا کے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب ہے اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور لکھو کلمات جو ہے، ورڈز جو ہے، ان کی اینڈنگز کے ضبط کے ساتھ، یعنی ان کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہے کیا آئے گا وہاں پر۔ اب ہمیں کیا رول رکھنا ہے ذہن میں کہ جو مذکر نام ہوتے ہیں ان کو تنوین آئے گی، جو مؤنث نام ہوتے ہیں ان کو تنوین نہیں آئے گی۔ تو کیا پڑھیں گے ہم؟ حامد، زینب، آمنۃ، عمار، سعید، فاطمۃ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ، خدیجۃ۔ تو یہ رول ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مؤنث نام جو ہوتے ہیں ان کو تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے یاد رکھا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس میں بھی ہمیں یہی دیکھنا ہے، حرف جر اور اسم مجرور دیکھنا ہے، پروپوزیشنز دیکھنی ہے، لیکن ہم آج کا جو ہمارا 8واں سیشن ہے اس میں ہم دیکھیں گے ورب کے بارے میں، پھر اس میں جو ہمیں لیسن پڑھنا ہے پھر اگلے سیشن میں اس میں ورب بھی آئے گا، تو وہ ہم پہلے ہی پڑھ کے رکھیں گے۔ ورب جو ہوتا ہے اس کو عربی میں بولتے ہیں فعل، فعلن، اس کو بولتے ہیں کیا؟ فعلن، فعل، فا کے نیچے کسرہ ہے، فعلن۔ اور جو یہ فعل ہوتا ہے اگر ہم اس کو ال لگائیں گے آگے تو الفعل، ہم الفعل بھی پڑھ سکتے ہیں، الفعل۔ جو فعل ہوتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کیا، یہ ورب جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یا تو ماضی، یعنی فعل ماض، ہم کہیں گے الفعل الماضی، الفعل الماضی، یا تو یہ ہوگا ماضی فعل یعنی پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے، یا ہوگا یہ الفعل المضارع، ٹھیک ہے، مضارع، یہ ہمیں آگے پڑھنا ہے، فی الحال اب یاد رکھیں گے یہ اس میں آتا ہے پریزنٹ اور اس میں آتا ہے فیوچر بھی، اور تیسرا ہوتا ہے فعل امر، فعل امر یعنی فعل امر جس میں ہم کسی کو حکم دیتے ہیں کسی چیز کا، ٹھیک ہے، یہ ہے فعل کی 3 قسمیں، لیکن بیس جو ہے نا ان سارے افعال کی وہ ہے کون سا؟ الفعل الماضی، یہ بنیاد ہے، یہ سمجھ میں آ گیا، سارا سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہو ہمیں دوسرا جز ہے نا اس کا، دروس اللغت العربیہ کا دوسرا جز، اس میں ہمیں یہ پڑھنا ہے، یہ ہمیں کیا
باقی جو ہے وہ ہمیں اس میں پڑھنا ہے. لیکن الفعل الماضی جو ہے پاسٹ ٹینس یہ ہمیں پڑھنا ہے تھوڑا بہت اس میں, تو یہ اس پر دھیان رکھیں گے. ابھی سے ہم تیاری کر کے رکھیں گے تو آگے جا کے آسان ہوگا, کیونکہ بہت سارے پھر دوسرے دروس میں بہت سارے پھر افعال آتے ہیں, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی, آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. تو بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی ان کے ساتھ یعنی خود کو متعارف کروائے. ٹھیک ہے, تو الفعل الماضی پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے, ہمارے پاس الفعل ہے, ہم پاسٹ ٹینس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے. ہم نے ابھی کہا تھا نا کہ ہمارے پاس ہے تھرڈ پرسن اور ہے سیکنڈ پرسن اور ہے فرسٹ پرسن. یعنی تھرڈ پرسن کو ہم نے کہا تھا اس کو ہم بولتے ہیں الغائب, اور اس کو ہم نے کہا تھا یہ ہے المخاطب, اور اس کو ہم نے کہا تھا یہ ہے المتکلم, کلام کرنے والا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے دیکھا تھا المتکلم. یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا الغائب, المخاطب اور المتکلم. اور جب ہم نے یہ ضمائر پڑھے تھے تو میں نے کہا تھا کہ 14 ہم نے پڑھے تھے نا ضمائر, وہی ضمائر کے حساب سے ہی یہ بھی پھر تقسیم ہوتا ہے. تو لیکن بیسک کیا ہے اس میں, جب بھی جو ورب ہوتا ہے نا, اصل جو بنیادی اکثر جو ورب ہے وہ ان کے 3 لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, اس ایسے ہوتا ہے فا عین اور لام. ٹھیک ہے, فا عین اور لام. فا اس کو ہم یعنی جو ورب, جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ہوگا ذہب, ذہب کا مطلب ہے وہ گیا, وہ ایک مطلب وہ کہیں گیا, یہاں سے نکلا اور وہاں سے کسی دوسری جگہ وہ گیا. ہی وینٹ ٹو سم پلیس فار ایگزامپل. تو ذہب ہے ہمارے پاس. اسی طرح سے ہمارے پاس خرج, خرج ہو گیا وہ نکلا, وہ یہاں کسی جگہ تھا, کمرے میں تھا, وہ پھر کمرے سے باہر نکلا, وہ کمرے سے باہر نکلا. تو یہ جو ہے نا ذہب, خرج, ان کو ہم ان کے لیے ہم ایک شارٹ فارم استعمال کرتے ہیں. ہم کہیں گے جو فعل ہے یہ اس طریقے پر ہوتا ہے, فا عین اور لام. اس کے کیا ہوتے ہیں, 3 حرف ہوتے ہیں اس میں. جیسے ہمارے پاس یعنی ذہب جو ہے نا, ذہب اس کے بھی کتنے حرف ہے, ذال ہے اور ہا ہے اور با ہے. تو ذا جو ہے یہ ہے پہلا حرف, اس کو ہم بولتے ہیں فرسٹ ریڈیکل. ٹھیک ہے, اور ہا جو ہے یہ ہے سیکنڈ ریڈیکل, اور یہ ہے تھرڈ ریڈیکل. ٹھیک ہے, فرسٹ ریڈیکل, سیکنڈ ریڈیکل اور تھرڈ ریڈیکل. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ذہبہ ہے. ہمارے پاس ہم نے ابھی دیکھا خرجہ, لیکن ان کو ہم جو ہے نا ذہبہ ہے, خرجہ ہے, دخلہ ہے, جتنے بھی آپ افعال پڑھیں گے, جتنے بھی آپ وربس پڑھیں گے جو 3 لیٹرڈ ہوتے ہیں بیسکلی, تو ان کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کس سے, اس فعل سے. ان کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں فعل سے. ٹھیک ہے, ان کو ہم فعل کا مطلب کیا ہے, فعل کا خود کی بھی ایک میننگ ہے. فعل اس نے کیا, اس نے کوئی ایکشن کی. لیکن دوسرے جو بھی افعال ہیں ان کو ہم اسی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم اسی لیے جو ذال ہے نا, اس کو ہم بولتے ہیں یہ اس ورب کا فا کلمہ ہے, یعنی یہ فا کی جگہ ہے. ہا کو ہم بولتے ہیں عین کلمہ, اور با کو ہم بولتے ہیں لام کلمہ. ٹھیک ہے, تو یہ ریپرزنٹیشن کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں فعل. جو بھی 3 لیٹر ورب ہوں گے ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے یہ فعل ہم استعمال کرتے ہیں. جو فا کلمہ ہے نا, پہلا کلمہ کسی بھی فعل کا, وہ ہوتا ہے اس پر فتحہ آئے گی ہمیشہ. اگر ہم اس کو چینج کریں گے تو اس کی میننگ ہی چینج ہو جائے گی. فعل تو یہاں پر فتحہ آئے گی. اور جو لام کلمہ ہے لاسٹ والا, اس پر بھی فتحہ آتی ہے. لیکن جو یہ عین کلمہ ہے, کسی فعل میں اس میں فتحہ آئے گی, کسی میں کسرہ آئے گی اور کسی میں ضم آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ عین کلمہ جو ہے یہ چینج ہوگا اس میں, ایک ہی فعل میں نہیں, لیکن یعنی کبھی کسی فعل میں فتحہ آئے گی, کسی فعل میں ضمہ آئے گا اور کسی فعل میں کسرہ آئے گی. لیکن فا پر فتحہ اور لام پر بھی کیا ہے, فتحہ. اب ہم دیکھیں گے یہاں پر ہم جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے نا وہ ہم دیکھیں گے. یہاں پر ہم نے تھرڈ پرسن سے شروع کیا تھا نا, ہوا, پھر ہم نے کہا تھا ہما, پھر ہم نے کہا تھا ہم, یہ ہو گئے مذکر والے. ہاں, پھر ہم نے کہا ہیا, ہما, ہن, کہا تھا نا ہم نے یہی ہے نا 6. پھر سیکنڈ پرسن میں کیا ہم نے کہا تھا, انت,
انتما انتم. پھر ہم نے مؤنث والے سیکنڈ پرسن انتی انتما انتن. انا پھر ہے لاسٹ والے یہاں انا اور نحنو کیا ہے؟ انا اور نحنو یہ ہے فرسٹ پرسن. یہی پڑھے نا ہم نے ضمائر. ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھے. اب جو ہے ورب جو ہے فعل جو ہے کام جو ہے وہ کرے گا نا یہی, یا تو ایک نے کیا ہوگا یا دو نے کیا ہوگا یا سب نے کیا ہوگا, یا ایک عورت نے کیا ہوگا یا دو نے کیا ہوگا یا سب نے کیا ہوگا. تو اسی کے حساب سے ہم کرتے ہیں شروع. تو جو تھرڈ پرسن ہوگا سنگولر اس کے لیے ہم کہیں گے فعل. فعل یعنی اس ایک شخص نے کیا, اس ایک مرد نے کیا. اگر دو نے کیا ہوگا ہم کہیں گے فعلا. اگر سب نے کیا ہوگا ہم کہیں گے فعلو. اگر ایک عورت نے کیا ہوگا ہم کہیں گے فعلت. اگر دو عورتوں نے کیا ہوگا ہم کہیں گے فعلتا. فعلتا. اگر سب عورتوں نے کیا ہوگا ہم کہیں گے فعلنا. ٹھیک ہے. اب آ گیا سیکنڈ پرسن. ہم کہیں گے اگر میں کہوں گا کسی سے آپ نے کیا میں کہوں گا فعلتا. میں تم دونوں نے کیا فعلتما. تم سب نے کیا فعلتم. اب میں کسی عورت سے کہوں گا تو ایک عورت نے کیا میں کہوں گا فعلتی. تم دو عورتوں نے کیا فعلتما. تم سب عورتوں نے کیا فعلتن. ٹھیک ہے. میں نے کیا فعلت. ہم نے کیا فعلنا. ٹھیک ہے. وہ یہ ہمارے پاس 14 جو سیگے ہیں اس کے فعل کے. تو کوئی بھی فعل جیسے میں آپ کو دوں گا ذہب, میں کہوں گا ذرا ذہب کو ایسے ہی بناؤ. آپ کیا کہو گے؟ ذہب, ذہبا, ذہبو, ذہبت, ذہبتا, ذہبنا. ویسے ہی جب ہم نے یہ یاد رکھا تو یہ بھی آئے گا. فعل ذہب, فعل ذہب, فعلوا ذہبوا, فعلت ذہبت, فعلتا ذہبتا, فعلنا ذہبنا. تو اسی طرح سے یہ فعلتا ذہبتا, فعلتما ذہبتما, فعلتم ذہبتم, فعلتی ذہبتی, فعلتما ذہبتما, فعلتن ذہبتن, فعلت ذہبت, فعلنا ذہبنا. ٹھیک ہے. جب ہم کہیں گے ذہبا تو ہو گیا وہ ایک مرد گیا کہیں پر, ذہبا وہ دو گئے, ذہبو وہ سب گئے, ذہبت وہ ایک عورت گئی, ذہبتا وہ دو عورتیں گئی, ذہبنا وہ سب عورتیں گئی. ٹھیک ہے. پھر ہے انت, ہم کسی ایک شخص سے کہیں گے کہ تم ایک شخص گئے ذہبتا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس کو بھی ہم جیسے ہم نے ضمائر پڑھے تھے نا ہوا ہما ہم کر کے, ایسے ہی ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. فعل فعلا فعلوا, فعلت فعلتا فعلنا, فعلت فعلتما فعلتم, فعلت فعلتما فعلتن, فعلت فعلنا. ٹھیک ہے. یہ آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اگلے سیشن میں جو 9th سیشن ہوگا ہمارا اس میں ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے اچھے طریقے سے, پھر دوبارہ پڑھیں گے اور آپ پریکٹس کرتے رہیے گا. ایک دن آپ کو چھٹی ملتی ہے اس میں پریکٹس کرتے رہیے گا اس کو انشاءاللہ تعالی. پھر یہ بالکل آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مداومت اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے, اخلاص عطا کرے. آمین یا رب العالمین. اقول هذا واستغفر اللہ.